کئی سال پہلے کی بات ہے، 20 سال تو ہو گئے ہوں گے میرے خیال سے، کشمیر جانا ہوا تھا، وہاں ایک رسالہ، اسی ہمارے وہاں کے زمانے قیام میں اخبار میں ایک واقعہ آیا تھا، میں وہ رسالہ لایا تھا، ہمارے مفتی محمود صاحب باڈولوی کو میں نے وہ رسالہ بھی دیا تھا، ان کے پاس شاید محفوظ ہوگا۔ اس میں تھا ایک نوجوان بیمار، اس کو کرکٹ کا اتنا شوق کہ وہ ایک میچ چل رہا تھا شاید ویسٹ انڈیز یا کسی اور ٹیم کا، اور اس میں کامنٹری دینے والا یہ بیمار ہے، دیکھ رہا ہے اس منظر کو، اور اس نے کامنٹری دینے والے نے کہا یہ اس نے گیند ڈالی اور یہ آؤٹ، ایسا وہ فوراً اس کی روح قبضہ ہو گئی۔ اب بتائیے یہ ایمان پر موت کہلائے گی؟ اس موت کو ایمان پر موت کہا جائے گا؟ جس شوق کو ہم اور آپ پال رہے ہیں وہ شوق ہم کو کہاں لے جا رہا ہے؟ ایک طرف تو ہم لوگوں سے یوں کہتے ہیں دعا کرو اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، موت ایمان کے اوپر آوے، اور دوسری طرف ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ایمان سے محرومی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ابھی 1 سال پہلے سنا ایک آدمی نے وہاں بمبئی میں یا کسی جگہ فلاں ٹیم اگر نہیں جیتی، ہار گئی، تو اپنی بیوی کو کہا تھا تجھے 3 طلاق، اور وہ بیچاری بیوی نے، اس کی 3 لڑکیاں نوجوان، وہ تو ایک دم جو ہے نا ٹینشن میں آ گئے، تو وہ 24 گھنٹے دعائیں کرتے تھے اس ٹیم کی جیت کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ کیا حماقتیں ہیں اور کیا جنون اور پاگل پن ہے، کہاں پہنچا دیا ان شوقوں نے ہم کو۔ ضرورت ہے اپنی زندگی کی قدر و قیمت پہچانیں، اور جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ بھی، اور اپنے ملنے والوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اللہ نے ہمیں یہ قیمتی زندگی کا سرمایہ عطا فرمایا ہے، یہ بہت قیمتی ہے، اس کو اللہ کی یاد میں استعمال کرو، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں استعمال کرو۔ آج تو اب یہ سٹا، خالی اس کرکٹ پر سٹا دوسرے لوگ کھیلتے تو بھی اس کا دیکھنا اور سننا اور اس کا میں حصہ لینا جائز نہیں تھا، اب تو خود ہی سٹے کھیل رہے ہیں۔ اور تو یہ بھی سنا کہ عورتیں تک سٹا کھیلتی ہیں، اب اس سٹے کے نتیجے میں جو آمدنی ہوگی کیا وہ حلال ہے؟ یہ تو حرام، یہ حرام کی غذا جب پیٹ میں جائے گی تو وہ کیا اثر لائے گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسا آدمی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کر سکتا۔ حضرت سالم بن عبداللہ تستری کا جملہ امام غزالی نے نقل کیا ہے کہ جس نے حرام کا لقمہ کھایا تو اس کے اعضاء کیا کریں گے؟ اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ اب یہ سٹے کے نتیجے میں جو رقم آئے گی گھر کے اندر وہ حرام، اور اس حرام کی وجہ سے جو غذائیں کھائی جائے گی اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اب یہ سب چیزیں ہیں، اب ایک مسلمان کو کیا یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں اور اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانے کا، جو لوگ اس شوق میں پڑ چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کریں اور اس برائی سے اپنے آپ کو نکالیں۔ جس طرح آپ نے اس میں دلچسپی لی اور دلچسپی لیتے رہے، بار بار دلچسپی لینے کی وجہ سے یہ شوق آپ کی طبیعت پر اور آپ کی مزاج پر غالب آیا، اب اس دلچسپی سے آپ اپنے آپ کو دور کریں جبراً، تو دھیرے دھیرے ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ پھر یہ شوق بھی آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ یہ تو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی چیز ہے، لعنت کی چیز ہے، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو ضرورت ہے کہ اس پیغام کو آپ بھی اب جو ہے سنجیدگی کے ساتھ عمل کی نیت سے سنیں، دوسرے اللہ کے بندوں تک بھی پہنچائیں اور ان کو اس کی طرف متوجہ کریں کہ زندگی کے قیمتی لمحات کو اس طرح ضائع اور برباد نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو۔ یہ زندگی جو ہے نا وہ تو بڑا قیمتی سرمایہ اور خام مال ہے، خام، اس میٹیریل، خام یعنی رو میٹیریل جو ہوتا ہے نا، تو رو میٹیریل کو آپ جہاں استعمال کریں گے اس کے مطابق اس کی قیمت بنتی ہے۔ اور لوہے کا ایک ٹکڑا ہے، اس لوہے کے ٹکڑے کو کوئی کمپنی جو ہے سائیکل کا کوئی پارٹ اس سے بناوے تو اس کی قیمت سائیکل کے مطابق بنے گی۔ اسی لوہے کے ٹکڑے سے بائک کا پارٹ بنایا جائے، ٹکڑا وہی ہے لیکن اس سے پارٹ کائی کا بنایا؟ بائک کا، تو اس کی قیمت کئی گنی بڑھ جائے گی۔ سائیکل تو 2000 میں آتی تھی، 3000 میں آتی تھی، اور بائک جو ہے وہ 70,000 اور لاکھ میں آتا ہے، تو یہ ٹکڑا اتنا قیمتی بن گیا۔ اور اسی لوہے کے ٹکڑے کو جو ہے کسی کار کا کوئی پارٹ بنانے کے لیے استعمال کیا تو
اس کی قیمت کئی گنا ہوگی، اور اس کو اگر کسی ہوائی جہاز کا پارٹ بنانے کے لیے، تو گویا آپ کی زندگی کے یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں، آپ ان سے بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو زیادہ دوست ہر چے کنی عمر ضائع اس، جز سر رئیس کا ہر چے بخانی بطالت اس، کہ اللہ کے یاد کے علاوہ جو کچھ کرو گے وہ اپنی عمر کو برباد کرنا۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کا اہتمام کیا جائے، باقی جو کچھ بھی ہے اپنی عمر کو برباد کرنا ہے۔ یہ شوق جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو، یہ تو دراصل اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے، بلکہ انسانیت کے دشمنوں نے یہ سب گویا باقاعدہ پوری ایک سازش، یہ یہودیوں کا جو پروٹوکول ہے، یہودیوں نے یہ چاہا کہ پوری دنیا کی تمام قوموں کے اوپر ان کا غلبہ اور تسلط رہے، تو اس پروٹوکول میں اس نے یہ بھی کہا ہم ایسے کھیلوں کو عام کریں گے جس میں دنیا کی قوموں کے نوجوان اپنے آپ کو مشغول کریں اور ان کی صلاحیتیں اسی میں ضائع اور برباد ہوں، تاکہ ان کو وہ کسی اور کام کے نہ رہے، مسلمانی کیا اور تمام لوگوں کے لیے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ جو قومیں ترقی کی منازل طے کرنا چاہتی ہیں ان کے نوجوان ان چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں سے بچائیں اور دوسروں کو بھی بچانے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔